وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 4 جولائی بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ۔ تفسیر سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 99 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حق سچ سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ذوالقرنین بادشاہ کا تیسرا سفر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر، ایک اور سفر پر۔ پہلا مشرق کا تھا، دوسرا مغرب، پہلا مغرب کا تھا، دوسرا مشرق کا تھا، یہ تیسرا، آپ تیسرا سفر سمجھ لیں۔ یعنی پوری دنیا کا چکر لگا لیا چلتے چلتے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان۔ سدین، پہاڑ کو سد بھی کہتے ہیں، جبل بھی کہتے ہیں۔ وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ انہوں نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بولی یہ سمجھے نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی لینگویج علیحدہ تھی اور بادشاہ کی زبان یہ ان کی نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کی نہیں سمجھتے تھے، اور دونوں کا ملاپ ہو گیا۔ تو بلا آخر ان کی کوئی قومی زبان ہوگی، جیسے ہمارے ہاں جب ملکی امراء سفراء اکٹھے ہوتے ہیں تو انگلش بولتے ہیں نا، عرب والے، اردو والے، تو یہ قومی زبان ہوگی، انٹرنیشنل زبان ہوگی، قومی تو نہ کہیں، انٹرنیشنل۔ ان کی بھی کوئی انٹرنیشنل لینگویج ہوگی، یا پھر جس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری بولیاں سکھا دی تھیں، اسی طرح اللہ نے اسی وقت حضرت ذوالقرنین بادشاہ کو وہ ملکہ عطا فرما دیا بولی سمجھنے کا، یا کوئی ترجمان آ گیا جو دونوں طرف کی بولی سمجھتا تھا۔ بہرحال قالو، وہ قوم کہنے لگی، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے یاجوج ماجوج نے۔ پورے قرآن میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انبیاء آیت نمبر 96-97، اور ایک یہ ہے۔ اگر کہیں اور ہو تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، شک پڑتا ہے کہ سورہ حج میں ہے، یہ گمان ہے میرا، مگر یہ 2 تو حتمی مقامات ہیں، ایک ہمارے سامنے اور ایک سورہ انبیاء آیت نمبر 96-97۔ اب میں نے جو کل سے نہیں بلکہ پچھلے ہفتے سے تفاسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں، اتنا کچھ یاجوج ماجوج کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ ترک والے، اور یہ منگولیے، اور یہ روس والے، چائنا والے، یہ سارے یاجوج ماجوج ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی بحثیں ہیں۔ مگر آپ یہ یاد رکھیے کہ یاجوج ماجوج جس کا اس صورت میں ذکر ہے، ان کا ابھی تک آنا کا کوئی موقع آیا، ابھی تک ان کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ احادیث بھی اس بارے میں بتاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں بیان کرتا ہوں، آپ کو اور میرے سننے والے سامعین و ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت والے دن فرمائے گا کہ وہ آگ والی اپنی اولاد لاؤ، پیش کرو۔ تو حضرت آدم کہیں گے کتنے، کون سے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، بولو جی 900، وہ سارے جہنمی اور ایک جنتی تیری اولاد میں سے۔ تو صحابہ پر تو وہ پریشانی طاری ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جنتی تو بہت تھوڑے ہوں گے، ہم لوگ کدھر جائیں گے جب 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ
وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور جو ایک جنتی ہے وہ میری امت سے اور باقی مسلمان ہوں گے ہر 1000 میں سے۔ 1000 بھی تو بہت سارے ہو جائیں گے نا ایک بار۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج کافر اور جہنمی قوم ہوگی اس حدیث پاک سے۔ نمبر 2، یہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنی حصوں میں جی؟ 9 حصے صرف یاجوج ماجوج کے ہیں اور ایک حصہ پوری انسانیت کا ہے باقی، جس میں کافر مسلمان سارے آ گئے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، یاجوج ماجوج آئیں گے کب؟ حضرات یہ اس وقت آئیں گے جب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ بولو جی، حضرت مہدی کا ظہور ہے ہو چکا ہوگا۔ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب ظاہر ہوں گے، ظاہر سے مراد پیدا ہوں گے اور 40 سال سے پہنچ چکے ہوں گے 40 سال کو، پھر ان کی پہچان ہوگی۔ یہ ہے مسلمانوں کے ہاں ظاہر ہونے کا مطلب۔ اور شیعہ کے ہاں ظاہر ہونے کا مطلب کہ وہ عراق کی ایک غار ہے منسرائی، اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب دنیا میں 313 شیعہ مومن ہو جائیں گے تو وہ ظہور ظاہر ہو جائیں گے۔ ابھی تک شیعہ 313 مومن ہیں نہیں ہوئے، جب ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہوں گے۔ آگے پھر شیعوں کی کتابوں میں جو اس کی تفسیر لکھی ہے، الامان والحفیظ، کوئی مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی اس کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتا جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضور کے روضے پر آئیں گے، ابو بکر و عمر کی لاش کو الٹا لٹکائیں گے اور ان پر کوڑے برسائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ شیعوں کے ہاں امام مہدی کا ایک تصور ہے جو بڑا گھنونا اور بڑا گھٹیا ہے۔ ہم اس قسم کے اعمال کرنے والے کسی شخص کو بھی مہدی ماننے کو تیار ہے نہیں۔ ہمارے جو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ سید ہاشمی خاندان کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا اپنا نام محمد مہدی ہوگا، اور ہماری کتب حدیث میں اس بارے میں تقریباً 60 احادیث ہیں۔ اس کی تفصیل کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پہچانے جا چکے ہوں گے، اور حضرت مہدی رہیں گے 40 سال۔ بولو کتنے؟ 40 سال۔ ان کے آخری 5 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، اور پھر حضرت مہدی کے آخری جو 5 سال ہوں گے انہی میں دجال آئے گا۔ آخری 2 سال لا لے، 3 سال لا لے، مختلف روایات ہیں، میں چونکہ آپ کے سامنے مختصر بات کر رہا ہوں۔ دجال اپنا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اچھا یاد رکھیں کہ دجال کی اتنی بڑی تباہی نہیں ہوگی جتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ بولو جتنا بڑا، جنت اس کے ساتھ ہوگی، جہنم اس کے ساتھ ہوگی، نہریں اس کے ساتھ چلیں گی، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا وہ زندوں کو مردہ کر دے گا، مردے کو زندہ کر دے گا، اور اس کے ساتھ وہ سامنے ایک بھڑکتی بوائل پانی کر دے گا۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے آگ کا دریا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں مومن چلا جائے اندر وہ گلزار ہوگی، سبحان اللہ۔ اور جس کو وہ کہے گا یہ جنت ہے، جو مجھے رب مانے ادھر چلا جائے، فرمایا جو جائے گا وہ جہنم ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور جس کو وہ آگ کہہ رہے ہیں وہ گلزار ہوگا۔ یہ تو دجال ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ساری دنیا کے کام کر لے گا، فوری فصل اگا دے گا، پر آنکھ ٹھیک ہے نہیں کر سکتا۔ بولو تو صحیح نا۔ جو کہتا ہے حضرات یہ منجن لے لو، ابھی دانت موتی کی طرح چمک جائیں گے، اور ظالم کے اپنے پیلے ہیں، اس سے وہ اتر رہا محل اتر رہی، پتہ چل گیا فراڈی ہے۔ تو دجال ایک فراڈی قسم کا فتنہ ہوگا۔ فرمایا اس کے یہاں کافرہ کافر لکھا ہوگا، اس کو وہ بھی مٹا سکتا نہیں۔ میں تو انہوں نے مثال دینا، ہماری پولیس کا طریقہ ہے جب بندہ جائے تو وہ یکدم پریشرائز کرتے ہیں۔ اگر بندہ آگے سے ڈر جائے تو اس کی خیر ہے، اور اگر ذرا بندہ آگے سے اکڑ کے بولے تو پولیس یوں ہی بیٹھ جاتی ہے۔ یہی حال دجال کا ہوگا۔
میں ایک مرتبہ تھانے میں گیا, مجھے کہنے لگے ایتھے بیٹھ. میں کیا میں بے نظیر کا قتل کیتا ایتھے بیٹھا؟ میں ایتھے ہی بیٹھا گا جتھے بیٹھا. کہتا لت تو لت تھلے کر. میں کہا بھی نہیں کروں گا, یہ میرا آفس ہے. وہ مڑ کے میرے نیڑے کوئی نہیں لگیا. انہیں کہا پتہ نہیں مولوی کی بڑا ہے, اللہ کہ میں تو جو ہے تھوڑے کو چڑکا کھان والا ہوں, اپنی کی اوقات ہے. پر پولیس کا یہ رویے کا چونکہ میں ماہر ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جو دب گیا پھر اس کی تھانے میں خیر ہے. وہ تھوڑا سا حضور نے فرمایا جو دجال کے آگے اکڑ جائے گا, دجال اس کا کچھ اس کا وہ روب اسی پر چلے گا جڑا کہے گا جی سرکار جی سرکار. یہ سرکار والے رڑ جانے نے. ذرا ڈٹ کے رہنا چاہیے. جب پتہ چل جائے کہ بندہ 2 نمبر ہے تو نرمی کرنے کی ضرورت ہے. تو چلیے, حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے, دجال کا فتنہ ہوگا. دجال بیت المقدس نہیں جا سکے گا, مکے نہیں جا سکے گا, اور مدینہ طیبہ بھی نہیں جا سکے. جب دجال قتل ہو جائے گا پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے, اور یہ ایسے نکلیں گے فرمایا جیسے پہاڑ سے کوئی نیچے قوم نہیں اترتی, ایسے اتریں گے. اور ایک دریا ہے بحیرہ تبریہ, اس کا یہ کنارہ جس کو آپ چوڑائی کہتے ہیں نا, یہ 10 میل لمبی ہوگی. وہ ظالم گزرتے ہی سارا پانی پی جائیں گے اور بالکل دریا صاف ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. اور وہ اتنا کھائیں گے کہ غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر جناب ایسی تباہی مچائیں گے کہ ان کا کوئی مقابلہ. اور وہ نکلتے ہی پتہ کیا کریں گے, آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. تو جو تیر نیچے آئے گا تو خون میں ڈوبا ہوا ہوگا اگلا حصہ, تو کہیں گے بھائی زمین پر تو ہم نے غلبہ پا لیا, اب آسمان کی بھی خیر نہیں, دیکھو ہم ان کو مار رہے ہیں. تو بالآخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر یا بیت المقدس میں, یہ دونوں روایات ہیں, امت کو لے کر جائیں گے اور دعا فرمائیں گے. کتنے میں کہ یا اللہ اس فتنے سے تو بچا. تو یہاں ان کی گردنوں میں ایک ایک گلٹی نکلے گی, اس سے ایک کیڑا نکلے گا, وہی کیڑا ان کو کھا جائے گا, مار دے گا. کھانے سے مراد مار دے گا. اور ان کی لاشیں پوری زمین پر پڑی ہوں گی, تعفن پھیل جائے گا, کسی سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت پھر جانور موٹے تازے ہو جائیں گے, ان کو کھا کھا کے تھک جائیں گے, پر ان کی لاشیں ختم ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دعا کریں گے کہ یا اللہ اب یہ بدبو تو ختم کر, کہاں ان کو پھینکے, پوری زمین تو ان سے بھری پڑی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک جانور بھیجے گا, دابت الارض سمجھ لیں, وہ ان کو لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا لے جائے گا. اللہ پھر ایک بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین پاک صاف ہو جائے گی, اور اللہ پھر زمین سے فرمائے گا اے زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے. حضرات پھر زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انار پورے خاندان کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا, اور اس انار کے چھلکے سے خیمہ بنے گا جس میں پورا ایک گھر رہائش پذیر ہو سکے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے اتنا دودھ دے گی کہ ایک قوم کے پینے کے لیے کافی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ ساڑیے گاواں نوں انج کر چھڑے, تو کہتے چھڑو آمین. تو بھائی ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ ایک خاندان کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس دھرتی پر 40 سال رہیں گے. بولیے جی کتنے سال؟ 40 سال. ٹوٹل تو 45 سال رہیں گے, پر 5 سال تو وہ مار کٹائی کے ہوں گے نا, جہاد کے, کافروں کی مار کٹائی کے, اور 40 سال یہ اس میں وہ شادی بھی فرمائیں گے. یہ 40 سال امن کا دور ہوگا, برکتوں کا دور ہوگا, کوئی غریب نہیں ہوگا, کوئی انشاءاللہ کرپشن اور لٹیرا, یہ سب ختم ہو جائیں گے. پھر ایک ہوا چلے گی جو یہاں مومنوں کو ٹچ ہوگی, اور جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ کا جنازہ بھی ہوگا, اور ان کی جگہ سرکار کے روضہ میں خالی ہے, وہاں ان کا مزار بھی بن جائے گا. اس کے بعد وہ ہوا چلے گی تو ساری انسانیت, مومن یعنی فوت ہو جائیں گے, وہ بدکار رہ جائیں گے جو مرد سے خواہش پوری کرنے والے ہوں گے, جس کی پاکستان میں بھی بڑی ویب سائٹس چل رہی ہیں, بڑی جناب اسمبلی میں بھی پچھلے دن بات گونجی ہے. اس نیو ایئر نائٹ, وہ جو جناب نیو ایئر نائٹ ہے, سال کی پہلی رات سنا کہ کراچی میں ایک نیا فتنہ اٹھا کہ ایک گروپ اور تنظیم بنی کہ
کہ تیری بیوی میرے ساتھ ہوگی، میری بیوی تیرے ساتھ ہوگی، اور ہوٹل کے کمرے تک بک ہو گئے. دعا دو ان علماء کو جو آپ کی جھڑکیاں اور آپ سے سب کچھ کھانے اور سہنے کے بعد بھی پاکستان میں فتنوں کے خلاف دیوار سکندری بنے ہوئے ہیں. علماء نے بات اٹھائی کہ جو اس کمروں میں یہ ایسے جوڑے پائے گئے ان کی باہر لاشیں نکلیں گی زندہ واپس ہے. تو پھر یہ بغیرت چولے پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے. بہرحال شراب کے بھی بل پاس ہو چکے ہیں انہی اسمبلیوں میں، اسلامی جمہوریہ مملکت میں، اور وہ پاس بھی ہو چکے ہیں، قانون بھی بن چکے ہیں، اور یہ ٹرانسجینڈر کا بل بھی پاس ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ جا کے کہہ دے میں عورت ہوں تو شناختی کارڈ والا اس کو عورت لکھ دے گا. وہی مرد جس چاہے مرد سے شادی کر لے اور شناختی کارڈ دکھا کے کہے گا دیکھو میں لڑکی ہوں. اب سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا ہے لڑکا. لڑکی کہہ دے میں لڑکا ہوں. اب کئی لڑکیاں تو لڑکوں والے کپڑے شپڑے پہن کے گھوم پھر رہی ہیں، موٹر سائیکل تو انہوں نے خود چلانے شروع کر دی ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو پھر وہ لڑکی جس کو نادرہ نے لڑکا لکھا ہے وہ کہے میں تو لڑکا ہوں، وہ کسی لڑکی سے شادی کر لے کوئی روک سکتا نہیں. اور پھر جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو مولوی صاحب کی نکاح پڑھانے کے لیے ضرورت ہے نہیں. وہ کہے گا تو مجھے قبول میں تجھے قبول. چل اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان لوگوں پر حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، صرف یہی رہ جائیں گے، مومن ختم ہو جائیں گے. تو یہ میں نے مختصر سا آپ کو یاجوج ماجوج کا بتا دیا. تو مفسدون فی الارض، حضرت وہ فساد کرتے ہیں، آتے ہیں ہماری ہر چیز کھا پی جاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خرجا، جناب اسی تو انو سارا چندہ شندہ اکٹھا کر کے دینے ہیں، ٹیکس دینے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے کر نا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ان کے اور ہمارے درمیان ایک آہنی دیوار بنا دیں، وہ یہاں نہ آ سکے، ہم امن میں رہیں. ہم اس کے لیے ٹیکس دینے کو تیار ہیں. اب سنیے. ہاں قالا، بادشاہ بولا، ما مکنی فیہ ربی خیرن. او بھائی وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، خیرن میرے لیے وہ بہتر ہے. میں تم سے ٹیکس لینے والا. وہ جو بادشاہ کو گالیاں دیتے ہیں نا اور کہتے ہیں جمہوریت بڑی اچھی ہے، ان بے وقوفوں سے کہو ان کو کہتے ہیں بادشاہ. اب دیکھو نا یہ صدام حسین شہید تھا تو بادشاہ، پر اس کے دور میں پیٹرول 1 روپے لیٹر تھا. اس کے دور میں لوکل کال پورے ملک میں فری تھی. اور جا کے دیکھے کوئی کبھی روزی روٹی کا اور روٹی کپڑے مکان کا وہاں جلوس نکلا. اور اب جمہوریت آئی ہے تو دیکھ لیں وہاں کیا کیا کرشمے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے ابھی طیب اردگان کا کہ اس نے کچھ معاملہ ٹھیک کیا ہے. خیر انہوں نے کہا میں تم سے کوئی پیسے نہیں لیتا، مجھے میرے رب نے جو دیا ہے نا وہی بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم اپنی طاقت سے میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، جسمانی مشقت سے میں بنا دوں گا تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار. آتونی زبر الحدید، تو لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. بولیے لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین، چنانچہ کام شروع ہو گیا یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا. دیکھیے خلا تھا، ادھر وہ یاجوج ماجوج تھے، ادھر قوم تھی، تو وہ سارا خلا پر کر دیا لوہے کی چادروں سے. قال انفخوا، جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، قال انفخوا، تو انہوں نے حکم دیا، حتی اذا جعلہ نارا، کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا گیا. فرمایا جلاؤ آگ. وہ جب سارا اکٹھا ہو گیا نا جی لوہا اور پتھر، آگ جلاؤ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ اس پگھلے ہوئے لوہے پر میں ڈال دوں. یعنی پہلے لوہا اس کو پگھلایا، پھر تانبا پگھلایا اور اس کو اس میں مکس کر کے پہاڑوں کے پتھر ڈال کے ایک مضبوط دیوار پہاڑوں کی چوٹی کے برابر بنا دی گئی، جو آج بھی موجود ہے. بولو آج بھی موجود ہے. اور ساڈے اتنے بڑے مشہور ہے جی، وہ کی کہتے ہیں بازاری چھتا 10 سال تے لینٹر 40 سال. حالانکہ 40 سال بھی کٹتا، وہ 20 سال تو بعد خطرے کی علامت بڑھ جاتا ہے. اور آپ کے یہاں سکھوں کی دیواریں ابھی تک ہیں. آپ کا تو ہسٹوریکل شہر ہے نا احمد آباد ہے،
تو اس میں تو ابھی تک سکھوں کے بنائے ہوئے دیواریں اور مکان موجود ہے. ایڈا کو تکڑا پاکستانی مستریوں کا بھی ویکھیا جائے. مثال دے دیں نا آپ, کسی ملک میں کہا جی پاکستانیوں کا یہ دیکھو, انڈیا والے بھی تو کوئی مکان دکھائے نا ساڑھے والا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ, تو فرمایا یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود بھی, وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور جناب بڑی طاقتوں کے باوجود بھی اس دیوار کو کراس کر سکتے نہیں. اس پر ایک حدیث سن لیں. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سیدہ زینب بنت جحش بیان کرتی ہیں کہ حضور اٹھے تو فرمایا لا الہ الا اللہ, اور بربادی ہو گئی عرب کے لیے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, یاجوج ماجوج اس کو روزانہ توڑتے تھے, آج اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اتنا سوراخ ہے, حضور نے یوں ہی انگلیاں ملائی جس طرح میں آپ کو ملا کے دکھا رہا ہوں, یوں اتنا سوراخ ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک توڑتے ہیں اور اتنا سوراخ ہو جاتا ہے جس سے ان کو باہر نظر, وہ سوراخ سے دیکھتے ہیں تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں چلو بھی شام ہوگی باقی کل توڑیں گے. جب کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر اسی طرح ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ان کا سردار کہے گا چلو بھائی باقی کل توڑیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. تو جب انشاءاللہ کہے گا تو کل آئیں گے تو وہ سوراخ اتنا ہی ہوگا, پھر وہ توڑ کر نکل آئیں گے. اب دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے, بعد نے تو دیواریں چین کہنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ. ہمیں تو جی ملی نہیں. ہم کہتے ہیں بھی وہ پہاڑوں کے درمیان ہے. تم نے کون سا انچ جھاڑ لیا ہے, تم نے کون سا فٹ بائی فٹ سارا دنیا پھر لی ہے. تم تو پاکستان کا وہ سارا نتیجہ 3 دنوں میں نکال لیتے ہو کہ سیاح آتا ہے اسلام آباد میں اور وہ سارے ملک کا نتیجہ کیا دیتا ہے جی 70% پی ٹی آئی, 40% نون لیگ, 30% فلاں. بھائی یہ تم نے یہ کیسے کیا؟ کہتے ہیں نہیں ہم چند آدمیوں سے ملے ہیں, تو چند آدمیوں میں جو کہہ دیا وہ تم نے پورے پاکستان کا نتیجہ بنا لیا. تو تمہاری سیر کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ ہو کے رہا, جو ہمارے نبی نے بتایا وہ ہو کے رہے گا. قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا. وہ دیواروں کے برابر دیوار بنائی, پہاڑوں کے برابر. تو جب وہ کہے گا انشاءاللہ تو کل آئیں گے تو توڑ کے پھر وہ نکل آئیں گے. تو کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. جناب یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. یہ ذوالقرنین نے کہا اس کو کراس بھی نہیں کر سکیں گے, سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جب دیوار بن گئی تو کیا کہا؟ ساڈا کمال ہے, او جی ڈی اے پی کا کمال ہے, فصل ایویں ہونی سی جی, محنت بڑی کیتی ہے. اس نے کہا نہیں, قال ھذا رحمت من ربی, یہ ہے میرے رب کی رحمت. ہاں جی کوئی ٹیکس تو نہیں لایا, بولتے نہیں ہاں اتنے تو ظالم ایک سڑک بنا کے ساری عمر پھر پکے لٹو جی, اے ناکا او ناکا او ناکا, اور پھر 5 روپے تو شروع ہوئے. ہوں جناب بڑیاں گڈیاں دے سنیا 300 تک پہنچ گیا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑے ظالم اے لوگ ہون گے جڑے ٹیکس وصول کرن گے قوم کو. تو خیر قال ھذا رحمت من ربی, یہ ہے میرے رب کی رحمت. فاذا جاء وعد ربی, ہاں جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ, وہ قیامت والا, جعلہ دکاء, تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی یہ دیوار ہمیشہ رہ سکتی, ایک وقت ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ ٹوٹ جائے گی. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے, حق ہوتا ہے. وترکنا بعدہم یومئذ یموج فی بعد, اور ہم گزار کر دیں گے بعض کو اس دن کے وہ تند موجوں کی طرح دوسروں میں گھس جائیں گے. اللہ کہتا ہے وترکنا بعدہم یومئذ یموج فی بعد, ہم ان سب کو کھڑا کریں گے, حاضر کریں گے, اور یہ اس دن ایک بندہ دوسرے بندے میں گھسا ہوا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور پھونکا جائے گا. یہ سور پھونکنا کیا ہے؟ اتنا سا وہ نہیں ہوتا جو ٹوں ٹوں کرتے ہیں, پہلے فقیروں کے پاس ہوتا تھا,
کیا کہتے تھے اس کو؟ اتنا سا وہ نہیں، بانسری بھی نہیں، بانسری تو یہ ہوتی ہے نا، وہ ایڈا کے کوندا سی، ہاں اوہی اس قسم کا ہوگا، اس میں جب فرشتہ وہ مارے گا پھونک تو وہ آواز نکلے گی، اس کو کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، یہ سور سین والا وہ سور ہے، خنزیر ہے، یہ سواد والا ہے، اس سے مراد پھونکا مارنا ہے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل عیاں، جہنم کو فرشتے لائیں گے اور 70,000 لگامیں اس کو پڑی ہوں گی اور فرشتے کنٹرول کر کے وہ اپنے آپ کو توڑا رہی ہوگی، جیسے یہ کوتکی ہے نا، کتا پکڑے ہوتے ہیں، کتا آگے کو کھینچتا ہے اور کوتکی اس کو، یہ کوتکی ساڈے ہاں کتا پھڑن والے کہندے نے، تسی کو گل نہ سمجھ لیا جی، اسی جنگلی ہے نا، ساڈے ہاں کتا پھڑن والے کوتکی کہندے نے، اب وہ کتا ادھر کھینچتا ہے اور کتا اس کو ادھر کھینچتا ہے، آدھا یہ ہلتا ہے آدھا کتا ہلتا ہے، اس طرح جہنم کو لگامیں ڈال کے ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں بالکل پہلے جہنم دکھاؤں گا کہ یہ ہے وہ جہنم کافرو جس کا تم انکار کرتے تھے، ابھی آؤ تمہاری مہمان نوازی اسی میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کافروں کے ہر اعمال سے محفوظ فرمائے، مومنوں اور مسلمانوں والے اعمال عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔